अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात के बाद सियासी जमातों में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, यानी वो एक दूसरे के साथ इस बात पर मुज़ाकरत कर रही हैं कि हुकूमत साजी किस तरह से की जाए। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ने इस हवाले से अपनी कमेटीज़ बना रखी हैं जिनका कम अज़ कम 4 इजलास हो चुके हैं और 5वां इजलास उनका इस वक्त जब मैं आपसे प्रोग्राम कर रहा हूँ तो जारी है। इसके साथ साथ एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MWM के साथ अपना पार्लिमानी इत्तेहाद कायम करने का ऐलान कर दिया है। इन सारे इशूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब सईद साहब और जनाब नूरुल्लाह साहब, दोनों बड़े सीनियर तजिया नगार हैं। जनाब सईद साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ अपने पार्लिमानी इत्तेहाद का ऐलान किया है, इसका उन्हें कोई फ़ायदा होगा? ये सिर्फ इत्तेहाद करने से काम नहीं होगा, ये इनको उसमें शामिल होना पड़ेगा और इन्होंने ये प्रोसेस शुरू भी कर दिया है। वैसे वो सियासी तौर पे शायद उन्होंने इत्तेहाद का नाम दे दिया है और फिर वो इनके जो MPAs और MNAs वगैरह हैं वो बयान अल्फी देना शुरू हो गए हैं कि जनाब हमें शामिल किया जाए इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। 3 दिन शायद होते हैं। 3 दिन, ये जो गजट नोटिफिकेशन है वो जारी होने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर शामिल होना होता है। अब इनके कुछ मसाइल ऐसे भी हैं कि कुछ नोटिफिकेशन जो हैं वो आज तीसरा दिन है या 3 दिन हो गए हुए हैं उनको, फिर वो कैसे शामिल होंगे। वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने एक खसूसी काउंटर जो है वो कायम कर दिया हुआ है इनकी सहूलत के लिए कि जो लोग किसी जमात में शामिल होना चाहते हैं 3 दिन के अंदर अंदर, तो वहाँ वो अपनी दरख्वास्त, बयान अल्फी और जो मुतलका जिस अदालत जिस जमात में उन्होंने जाना है उसके सरबराह का एक उन्होंने सर्टिफिकेट देना होता है, वो कर रहे हैं। और इसीलिए ये थोड़ी सी ना कानूनी चालाकियाँ भी कर रहे हैं। वो उस वक्त इनको फैसला करने में थोड़ी सी होगी ताख़ीर। पहले इन्होंने फैसला किया जनाब कि वो जो मजलिस मुत्तहदा वहदत मुस्लिमीन MWM के साथ मजलिस वहदत मुस्लिमीन उसके साथ करेंगे। फिर भाई इनको पता चला कि जनाब वो कुछ रिएक्शन आया, कुछ KP से भी रिएक्शन आया, इनके जो अरकान उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ किया। फिर और उसमें एक वजह ये थी कि जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन थी उन्होंने लिस्ट नहीं दी हुई थी। जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके लिए उन्होंने लिस्ट नहीं दी हुई थी। ओके, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स, कानूनी प्रॉब्लम्स आ सकते थे। अब ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है इसका खबर नहीं है कि इन्होंने जमा करवाई हैं लिस्टें या नहीं, मखसूस नशिस्तों वाली जो होती हैं सीटें वो करवाई हैं या नहीं। इनके 2 मसले थे। एक तो ये कि जो मखसूस नशिस्तें हैं 60 खवातीन की और 10 कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ और 10 अक़लियतों की, उसमें से इनको हिस्सा चाहिए था। ज़ाहिर है अगर इनके 91-92 लोग जो हैं वो मुंतखब हो गए हैं इनके हमायत याफ्ता, तो एक तो ये कि इनको मखसूस नशिस्तें मिल जाएँ, तादाद बढ़ जाए। वो उसी सूरत में हो सकती हैं जो इलेक्शन रूल्स हैं 2017 उसका जो सेक्शन 94 है वो ये कहता है कि एक तो 51 आर्टिकल हो गया, वो कहता है जनाब 3 दिन के अंदर अंदर किसी जमात में शामिल होना होता है ताकि जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका तयन किया जा सके। और अगर मखसूस जिस जमात में शामिल होना होता है उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास इंतखाबी निशान हो। ये लिखा हुआ है रूल्स में, 94 सब सेक्शन 4 है उसका, शायद वो ये कह रहा है। तो इनके पास ऐसी जमात जो है वो इन्हें मिली है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उसके साथ अब ये अपना इत्तेहाद करेंगे, उसमें शामिल होंगे। फिर एक और मसला जो है, ये इनका दूसरा जो मसला था वो 63 आर्टिकल ए कि अगर ये आज़ाद उम्मीदवार ऐसे ही, अब भी बातें हो रही हैं, बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि पता नहीं ये तमाम लोग जो हैं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होते भी हैं या नहीं होते हैं, 3 दिन गुजार देते हैं, अपनी आज़ाद शनाख्त बरकरार रखते हैं, अगर जिनके हमायत याफ्ता हैं लेकिन कानूनी तौर पे वो आज़ाद हैं। अगर वो किसी जमात में शामिल हो जाते हैं तो फिर वो उस जमात के जो पार्टी डिसिप्लिन है उसके पाबंद हो जाते हैं। फिर जो आर्टिकल 63A अट्रैक्ट करेगा उनको, अगर वो जमात ये फैसला कर लेती है या फिर इनकी वो एक तशरीह भी आगे हुई है, वो बहरहाल एक लंबी बात हो जाएगी। अगर वो पार्टी जो साहबजादा हामिद रज़ा साहब की पार्टी जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वो अगर ये फैसला कर लेते हैं जनाब हमने वज़ीर आज़म के लिए फ़लाँ बंदे को वोट देना है, वज़ीर आला के लिए फ़लाँ बंदे को वोट देना है, अगर वो उस पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करती है,
करते हैं अरकान जो है मुतलका अरकान, फिर 63A ट्रैक्ट होगा। और 63A की जो तशरीह आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, जी वो ये है कि उनके वोट ही नहीं गिने जाएंगे, वोट गिने भी नहीं जाएंगे और वो नाअहल भी हो जाएंगे। नाअहल हो जाएंगे। नाअहल होने वाली बात तो आइन में भी लिखी हुई है, यानी नई तशरीह जो उसकी है तो वो ये है वोट कि गिने भी नहीं जाएंगे, वोट गिने नहीं जाएंगे। ये दोनों चीजें इन्होंने इकट्ठी कर मामले को तो नूरुल्लाह साहब इस तरह से तो उन्होंने ये जो पीटीआई है इन्होंने तो अपना जो भी कमाया इस इलेक्शन के अंदर, उनका एक सहारा है, पॉलिटिकल एसेट है, वो सारा हामिद साहब की उन्होंने झोली में डाल दिया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह की। देखिए, कानूनी हैसियत उनके कानूनी एसेट की ये थी कि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के फ्रेमवर्क में नहीं आ रहे थे, बतौर आज़ाद उम्मीदवार थे। उन पे इखलाकी एक कदगन तो हो सकती है, इखलाकी तौर पे समझा जाए कि वो अपनी पार्टी के साथ रहें जिस पार्टी से उन्होंने टिकट लिया और जिसकी हिमायत से इलेक्शन लड़ा, यूँ कह लें। लेकिन उन पर कानूनी कोई पाबंदी नहीं थी, वो अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी में जा सकते थे। और उनका चूँकि पीटीआई का अभी तक इंतखाबी निशान बहाल नहीं हुआ, उन्होंने उसकी जो कानूनी रिक्वायरमेंट है इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसको फुलफिल नहीं किया है, तो इसलिए उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बची थी। ये असल में उनकी सर्वाइवल की जंग थी। बतौर पार्टी वो तमाम उम्मीदवार जो उनके जीत चुके थे उनको अपने साथ इकट्ठा रखने के लिए उनकी सर्वाइवल की जंग थी। एक उन्होंने अच्छी कोशिश की है, सियासी एक निज़ाम है उसके मुताबिक वो चलें। इसमें दो अहम चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये है कि वो सियासी निज़ाम में सियासी गेम में वापस आ रहे हैं। दूसरी चीज़ जो उनका एक तकब्बुर वाला अंदाज़ था, अपने आप को पॉलिटिकली आइसोलेट किया हुआ था कि किसी से हाथ नहीं मिलाना, किसी के साथ नहीं बैठना, किसी से बात नहीं करनी, मेरा ख्याल है उससे वो निकल आए हैं। मेरा ख्याल है कि अभी भी वो रवैया तो शायद है, नहीं, क्योंकि आप देखें- MWM और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो उनकी बड़ी देर से एलाइज है। नहीं, दोनों वो आज के तो नहीं है। एलाइज के अलावा देखें वो मौलाना फजलुर रहमान के पास ये भी गए हैं। 2014 से उनके साथ है। आप ये देखें वो मौलाना फजलुर रहमान के पास भी गए हैं। जी, जी। उन्होंने पीटीआई पार्लियामेंटियन से भी लेकिन मुज़ाकरात मौलाना किए। फजलुर रहमान साहब के पास वो इसलिए तो नहीं गए थे कि वो एहतजाज के इत्तेहाद लिए हाँ। मेरा सिर्फ उसमें वो तो कहने का एहतजाज मकसद ये में कोई कुव्वत मिल जाए। कि बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस को रिकग्नाइज करते हुए, उनको तस्लीम करते हुए उनके साथ बैठना, उनसे बात करना किसी भी इशू पर, वो चाहे एहतजाज के लिए हो, चाहे असम्बली में सीट्स लेने के लिए हो, तो ये एक पॉजिटिव साइड भी है इसकी। वो कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि वो तमाम मसाइल के बावजूद अगर उस लाइन पर वापस आ जाते हैं तो उसकी वजह से वो जो शरपसंदी वाली सियासत है, लड़ाई झगड़े वाली सियासत है, अगर उससे बाहर आ जाते हैं तो बतौर पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में आए, चले तमाम पार्टीज़ को। और इस हवाले से पीपल्स पार्टी भी पहले अनाउंस कर चुकी है कि अगर उनका हक बनता है उनको वो मिलना चाहिए। नून लीग ने इवन शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया कि अगर उनके पास नंबर्स पूरे हैं तो वो अपनी हुकूमत बना लें। अब ये सारा कुछ जो वो कर रहे हैं इनके साथ, साहबजादा साहब के साथ उन्होंने जो अलायंस बनाया है, असल में वो सिक्योर करना चाहते हैं रिजर्व सीट्स, जैसे भी सही चौधरी साहब फरमा रहे थे। तो ख़वातीन की और अक़लियतों की जो रिजर्व सीट्स हैं उसको सिक्योर करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में वो इतनी आसानी से नहीं होगा, मुमकिन तौर पे उसके लिए शायद उन्हें अभी कोर्ट से भी रुजू करना पड़े। लेकिन बहरहाल ये इसमें इम्कान नजर आ रहा है कि वो उन्हें वो अगर सीट्स अदालत में मिल जाते जाएंगी। हैं, अच्छा, इससे लीगल मैटर है तो वो फिर अदालत देख लेकिन लेगी इस इससे बात कोई को। जो ओवरऑल रिजल्ट है उस पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बेसिक नंबर्स हैं वो उनकी अप्रोच से बाहर हैं। वो नून लीग और पीपल्स पार्टी जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बुनियादी जो नंबर रिक्वायर्ड है मिनिमम सिंपल मेजॉरिटी के लिए वो पूरा कर लेते हैं। तो उसके बाद अगर उसी तरह रिजर्व सीट्स उन दोनों पार्टीज को भी मिलनी है तो वो रेसिप्रोकली दोनों पार्टीज के पास या तमाम पार्टीज के पास सर, ये जो इजाफा हो आपने जाएगा। बात की ना, सचिव साहब ये बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा, और वैसे मैंने ख्वाजा साद साहब का भी एक क्लिप देखा, उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई के अरकान को किसी ने नहीं रोका कि वो दूसरी सियासी जमातों के साथ राब्ते ना करें, और अगर वो अपने नंबर पूरे करके वज़ीर आज़म बना सकते हैं तो बिल्कुल बना लें, इससे तो उनको किसी ने रोका नहीं हुआ। नहीं, ये तो कहने के बाद अमली तौर पे जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो वही हैं जो नूरुल्लाह साहब ने फरमाए हैं कि जनाब वो उनके साथ पहली बात तो ये है कोई बड़ी सियासी जमात बैठने के लिए तैयार नहीं, और दूसरा ये कि उन्होंने शुरू में ही ये ऐलान कर दिया था। हमारे कि साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब सेनेटर ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है वो कमेटीज बनी हुई हैं, और उन कमेटीज का कोई पॉजिटिव नतीजा सर सामने आ सकता है? नहीं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। और असल में तो जो इकोनॉमिक प्रोग्राम है उस पर गुफ्तगू चल रही है, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि जो हमारे 10 नुकात हैं वो माने जाएं, और उसमें गरीबों के लिए जितना भी कुछ हम ले सकते हैं उसे वो ले लें। सर ये फरमाइएगा कि क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कैबिनेट का हिस्सा बने?
یہ کل بھی بہت ہمیں بدنام کرنے کے لیے بات اڑائی گئی تھی کہ ہم کیبنٹ کا حصہ بن رہے ہیں. پھر بلاول صاحب کو ٹھٹے کے جلسہ عام میں کہنا پڑا کہ ہم نہیں بن. لیکن وہ بدنامی کے جو ہمارے کوششیں ہیں وہ کم نہیں ہو رہی. آج بھی کچھ لوگ مجھ سے یہی پوچھ رہے ہیں. لیکن سر کل وہ ایک اڑا دی گئی افواہ. بلاول صاحب کہہ چکے اس میں، پھر بھی ایک دو چینلیں جو تھیں وہ یہی خبر دے رہی تھی کہ جی حصہ بن گئے. سر یہ فرمائے گا کہ اگر پیپلز پارٹی حکومت بنانے میں مسلم لیگ نون کو مدد دیتی ہے اور پھر یہ کمیٹیز میں بیٹھ کر وہ چیزوں کو طے کر رہی ہیں کہ کس طرح سے حکومت جو ہے وہ آگے ایکٹ کرے گی، معاشی پالیسی کیا ہوگی، کس طریقے سے ملک کو رن کیا جائے گا، اور وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں بنتی، تو اس سے سیاسی استحکام آ جائے گا؟ غریب کا فائدہ ہوگا تو استحکام آئے گا. میں بھی ایک سوال پوچھنا سر کل تو جلسے میں انہوں نے صاف کہا نا بلاول صاحب نے کہ ہمیں وزارتیں نہیں، ہمیں منصوبے چاہیے. سر ابھی تو بلاول صاحب نے یہ بھی کہا، خیر، اور یہ بڑی اچھی میرا خیال ہے اپریشیٹ کی جانی چاہیے بات، انہوں نے کہا کہ مجھے ووٹ نہیں ملا کہ میں پرائم منسٹر بنوں، جب مجھے ووٹ ملے گا پھر میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا. وہ تو بہت پہلے کہہ چکے. لیکن بات یہ ہے کہ جو غربت کے مسائل ہیں، بے روزگاری کے، مہنگائی کے، ان کو کیسے سالو کیا جائے. تو سر وہ مسائل حل کرنے کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، اور جب پیپلز پارٹی حکومت میں ہوگی اور کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوگی سر، تو پھر استحکام آ جائے گا؟ نہیں، پالیسی صحیح ہونی چاہیے. اس کے لیے یہ بغیر بات کے ڈرامے ہیں کہ سیاسی استحکام. یہ غریبوں کو لال بتی کے پیچھے ٹرک کے لگانے کی بات ہے. آپ کو غریبوں کا پہلے کرنا ہے، بات ختم. اور ہماری جو سپورٹ ہے اس کی ہم قیمت چاہتے ہیں. قیمت یہ ہے کہ جو غربت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کون کون سے منصوبے ہیں. تو اس پر سر پیش رفت ہو رہی ہے، اور یہ کب تک سر متوقع ہے باقاعدہ طور پر یہ سارا سلسلہ جب اعلان ہو جائے گا؟ جی جب بھی ہو، لیکن یہ کہ بات تو چل رہی ہے نا. اچھا ادھر سے وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں جس سے بھائی ان کو قرضہ لینے کے اور کچھ نہیں آتا. تو سیدھی سی بات ہے، دیکھ ہمارے پروگرام میں تو قرضہ ہے ہی نہیں. ہمارے پروگرام میں تو سولر انرجی ہے، ہمارے پروگرام میں اجرتوں کا ڈبل کرنا ہے، ہمارے پروگرام میں جو سیلاب سے تباہ ہوئے لوگ ان کے لیے مکانات بنانے. سر ایم کیو ایم جو ہے وہ سر ایم کیو ایم سندھ میں آپ کے ساتھ حکومت کا حصہ بن رہی سر؟ نہیں، یہ تو بات مسلم لیگ سے ہو رہی ہے نا ہماری فیڈریشن کے لیے، فیڈرل گورنمنٹ کے لیے کہ ہم نہیں، میں ایکچولی اب سندھ گورنمنٹ کی بات کرنا چاہ رہا تھا. سندھ گورنمنٹ میں کیا ہوگا؟ آپ کے ساتھ ایم کیو ایم سر فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھی ہوگی، وہ ظاہر کیبنٹ کا حصہ بھی ہوں گے، اگرچہ آپ لوگ حصہ نہیں ہوں گے، لیکن اسی حکومت کو آپ سپورٹ کر رہے ہوں گے. سندھ کے اندر سر ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کا کوئی اتحاد حکومت کے ساتھ بنے گا سر؟ نہیں، کوئی ہمیں سمجھے کوئی 120 سیٹیں ہیں ہماری ٹوٹل، جو ملا کے خواتین کی اور اقلیتوں کی ملا کے کوئی 120 ہو جائیں گی 167 کے ہاؤس میں. تو حکومت بنانے کے لیے تو ہمیں سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. ویسے پالیسی ہماری یہ ہے کہ سب کو لے کے چلتے ہیں ساتھ. سر کیا اسی پالیسی کے تحت آپ پنجاب گورنمنٹ میں مریم نواز شریف صاحبہ کی کیبنٹ کا حصہ بنے گی آپ کی پارٹی سے؟ پتہ نہیں اب کیا بات ہو رہی ہے، لیکن میں پھر اصل میں چینلیں ناراض ہو جاتی ہیں جب یہ بات ہوتی کہ جی آپ نے غریب کی بات کیوں کی. وہ چینلیں سننے کو تیار نہیں ہوتی اس بات کو. ہمارا سارا فوکس غربت مٹانے پہ ہے، اور ہم ہر وہ اسٹیپ لے رہے ہیں کہ جو بے روزگاری اور غربت کو ختم کرے. بہت مہربانی، بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. سیچو سر آپ نے سنا تاجر صاحب تو جو بات کر رہے تھے اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ پیپلز پارٹی کسی صورت کیبنٹ کا حصہ نہیں بنے گی. اگر وہ واقعی نہیں حصہ بنتے تو کیا سیاسی استحکام آ جائے گا؟ یہ سیاسی استحکام تو نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر یہ کیبنٹ میں شامل نہیں ہوتے، باہر بیٹھ کے سپورٹ کرتے ہیں نون لیگ کو،
तो फिर मेरा ख्याल कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए। और लेकिन ये जो बातें हो रही हैं कि काबीना में शामिल ना होने की, ये ज़रा अभी 50-50 सा है। बहुत सारे मामलात अभी जो बड़े हैं दो, मियां नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी साहब, उनके बारे में भी ये कुछ इतलात हैं कि आजकल में उनकी मुलाकात जो है मुतवक्के है, वो पहुंच गए हुए हैं इस्लामाबाद मरी में मियां नवाज शरीफ। और दूसरी बात जो कह रही है ना, काबीना में नहीं बैठेंगे अगर, और बाहर बैठ के हमारा जो मकसद है अवाम की खिदमत, मेरा ख्याल है कि काबीना के अंदर बैठ के अवाम की ज़्यादा खिदमत की जा सकती है। अब वो काबीना के इजलास को खुफिया या बंद कमरे में तो होते नहीं, वहाँ जो बातें होती हैं वो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, ये बाहर आके बता सकते हैं इनके वज़रा के जनाब हमने ये पॉलिसी दी है। लेकिन क्योंकि जो काबीना के अरकान की अक्सरियत है वो हमारी इस बात को नहीं मान रहे, और दूसरे जो ये कह रहे हैं हमारे जो प्रोग्राम्स हैं हमारे अपने, वो प्रोग्राम्स कौम के लिए हैं, अपनी जमात के लिए नहीं है। ठीक है, वो असल में तो पूरी कौम का मसला है। वो कहते हैं हमारे 10 ज़काती प्रोग्राम इन्होंने दिया हुआ मंशूर, जो भी चीज़ें हैं इनकी, इनका मकसद जो है जमात का वो तो ये कौम की खिदमत उन 10 ज़कात पे अमल दरामद करवा के। क्या ये वो कोई ऐसे अंडे हैं वो 10 ज़कात कि मुर्गी बैठी हो उनको हवा नहीं लगने देनी? वो काबीना के अंदर बैठ के उन नुकात पे बात क्यों नहीं हो सकती? उसका क्रेडिट नहीं हो जाएगा। ये कहेंगे ना भी हमारे 10 नुकात थे, हमने एक नुक्ता जो है उसमें अमल दरामद करवा दिया है, फिर दूसरे नुक्ते की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अब तीसरे नुक्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर मुल्क के लिए काम करना है, अपनी ज़ात को बीच में से निकाल के, फिर तो मेरा ख्याल है कि जो इस्तेकाम वाली बात आप कर रहे हैं, असल में तो इस्तेकाम उसी वक्त आएगा जब ये इकट्ठे होंगे। और दूसरी ये कि अलहदा होने में तो आपको याद होगा जब 2008 में हुकूमत बनी थी, इकट्ठे थे और मेरे ख्याल चंद महीने भी नहीं निकले थे, ये अलग हो गए थे नून लीग वाले। तो फिर और ज्यादा अदम इस्तेकाम की सूरत आया, और क्योंकि उस वक्त तो बात जो है वो गवर्नर राज तक गई और आगे तक बढ़ी। उस वक्त तो सूरत ऐसी थी ना, बहुत सारी जमातें ऐसी थी जो उधर भी थी और उधर भी थी जी। और फिर वो उनको मिला के जो हुकूमत जो है वो इन्होंने बना ली थी, मामला चल गया था, इनके पास सादा अक्सरियत रही। लेकिन अब तो एक ऐसी जमात वहाँ है जो किसी सूरत हुकूमत को चलने नहीं देना चाहती, चाहेगी। मुझे ये लग रहा है उनका जो माजी का रवैया, उनका माजी का रवैया तो उनके माजी की रवैये की मैं बात करूँ, पीटीए वालों को मैं बात कर रहा हूँ, जो अब बन जाएगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वो लोग जो उनके साथ अब अगर ये अलहदा होते हैं एक दूसरे से और अलहदा होकर बात तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद तक पहुंच जाती है, फिर तो हुकूमत नहीं चल सकती। नहीं है, अभी तो सर इतनी जल्दी आप तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद पे कहाँ चले गए सब? अभी तो बात जो है वो आगे बढ़ी नहीं है। लेकिन मेरी बात, मैं ये कहना चाह रहा हूँ नूरुल्लाह साहब, मैं थोड़ा सा नूरुल्लाह साहब के पास जाना चाहता हूँ। नूरुल्लाह साहब ये बताइए कि अगर पीपल्स पार्टी जो है वो उनकी एक पॉलिटिकल पोजीशन है, वो कहते हैं हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, फेडरल गवर्नमेंट में कैबिनेट का वो हिस्सा नहीं बनेंगे, पंजाब में बन जाएंगे? मेरे ख्याल में तो दोनों में जगह पर बन जाएंगे। जो अभी तक की खबरें आ रही हैं, वैसे उनका इजलास भी चल रहा है, आज भी मीटिंग है और 1-2 दिन में उन्होंने फाइनल कर लेना है। इसमें 2 इश्यूज़ हैं। एक तो जो आपने अदम इस्तेहकाम और अदम इस्तेहकाम की आप बात कर रहे हैं, जब पीपल्स पार्टी ने ये अनाउंस कर दिया है कि हम उनके साथ होंगे, हम उन्हें वोट देंगे और उनके साथ रहेंगे, तो वो काबीना का हिस्सा बने या ना बने, दोनों सूरतों में इस्तेहकाम और अदम इस्तेहकाम उतना ही होगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उनकी हुकूमत गिराने के दर पे नहीं होंगे, वो उनके साथ चल रहे होंगे। हाँ, अदम इस्तेहकाम जो सियासी तौर पर आ सकता है, वो हंगामा आराई हो, वो सड़कों पे आके जुलूस निकालें, वो धरने दे दें, वो दूसरी साइड से एक्सपेक्टेड है, वो पीटीआई की तरफ से हो सकता है। पीपल्स पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई खदशा नहीं है, तो इसलिए वो उनके दोनों सूरतों में काबीना का रुकन हिस्सा बनने और ना बनने, दोनों सूरतों में इस्तेहकाम और अदम इस्तेहकाम की एक जैसी पोजीशन होगी। ए बी, जब वो ये बात करते हैं कि हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते क्योंकि हमारी अपनी पॉलिसीज़ हैं, हम तो गुर्बत के ख़िलाफ़ काम करना चाहते हैं, हम महंगाई के ख़िलाफ़ काम करना चाहते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि गुर्बत और महंगाई के ख़िलाफ़ वो 5 साल के लिए काबीना साहब बाहर बैठकर किस तरह से काम कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये दिखाने के लिए कि नून लीग कामयाब हुई है या नहीं हुई, क्या वो अवाम के हकूक़ या उनकी बुनियादी ज़रूरतों के स्टेक पर ये चीज़ करेंगे? जबकि हुकूमत में बैठकर वो वजारतें, मसलन वो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम है, पूरी दुनिया उसको रिकग्नाइज करती है कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए फॉलो किया उसको। अच्छा, तो अगर ये वो मिनिस्ट्री खुद ले लेते हैं
پیپلز پارٹی لے لیتی ہے، وہ ان کے پاس آ جاتی ہے، تو اس کو مزید امپروو اگر کرتے ہیں تو عوام کی خدمت ہوگی. کہ اسی طرح جو سیلاب منسٹری تو زدگان، آپ کوئی بھی لیں تو وہ عوام کی خدمت کے اسی لیے طرح ہوتی ہے. سیلاب زدگان کے حوالے سے جب یہ بات کرتے ہیں، ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے، ان کے لیے گھر بن رہے ہیں، ان کے لیے دوبارہ کاروبار کا، روزگار کا انتظام کیا جا رہا ہے، تو اگر کچھ ایسی منسٹریز ان کے پاس ہوتی ہیں جس میں وہ پرفارم کر سکتے ہیں تو ان 5 سال میں پرفارم کر کے دکھائیں، اور 5 سال کے بعد یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ 2 4 5 8 منسٹریز تھیں اور اس میں ہم نے یہ پرفارم کیا ہے. تو وہ اگلے الیکشن کے لیے ان کے پاس زیادہ اچھا پوٹینشیل ہوگا لوگوں کے پاس جانے کے لیے، کام کرنے کے لیے، اور اس دوران میں لوگوں کی بھی معیار زندگی بہتر کرنے کی گنجائش ہوگی. تو صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یہ کہہ دینا کہ ہم باہر بیٹھ کر کریں گے اور جب ہمیں پورا اقتدار مل جائے گا یا جب ہمیں پورا مینڈیٹ مل جائے گا، بہت اچھی بات ہے. ابھی بھی منقسم مینڈیٹ کے ساتھ دونوں پارٹیز جو سنگل لارجسٹ پارٹیز نہیں تھی، وہ دونوں پارٹیز مل کر حکومت بنا رہی ہیں، تو انہیں کابینہ کا حصہ بھی بننا چاہیے. مجھے تو اس میں کوئی مذائقہ نظر نہیں آتا، اور مجھے یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگلے 2 4 دن میں جو ان کے مذاکرات چل رہے ہیں اس میں وہ اس میں شامل ہو جائیں گے. اور دونوں صورتوں میں استحکام والی بات کے بارے میں ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے. یہ جو حکومت بنے گی یہ بڑی مستحکم ہوگی، کم از کم آپس کی حد تک ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا اور یہ مل جل کے چلیں گے، کیونکہ ہمارے جو معاشی چیلنجز ہیں وہ بڑے خوفناک قسم کے ہیں. ان سے نکلنے کے لیے مجھے امید ہے کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ بالغ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھے طریقے سے چلیں گی، اور وہ جو پرانے ٹریڈیشنل جھگڑے تھے 90s والے اور اس سے پرانے، اس میں نہیں جائیں گی یہ پارٹی. جی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، 30 سیکنڈ ہے بس بریک پہ جانا ہے. یہ جو ہوتا ہے نا سیاستدانوں کی دانش، اس پہ شک نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں، جو سیاسی استحکام اس وقت آتا ہے جب حکومت کو پتہ ہو کہ میں نے 5 سال پورے کرنے ہیں. لیکن اگر بیچ میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، اگر یہ پالیسی کوئی حکومت دیتی ہے، اس سے یہ اختلاف یہ کرتے بات ہیں. آپ ضرور کمپلیٹ کیجیے گا، مگر فی الحال بریک کا کہا جا رہا ہے. ٹیک اے بریک. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले सचिव साहब अपनी बात कर रहे थे। सचिव साहब प्लीज अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद मैं आपसे अगला सवाल करता हूँ। वो मैं ये कह रहा था कि सिर्फ वजीर आजम बना देना ये काफी नहीं होता। इस्तेहकाम के लिए ये जरूरी है कि जो हुकूमत की पॉलिसी है, वजीर आजम की पॉलिसी हैं, उनको मुकम्मल सपोर्ट दीजिए। उनको मुकम्मल सपोर्ट दीजिए। अब अगर फर्ज करें निजकारी के हवाले से कोई फैसला हो जाता है, पार्लियामेंट में मामला आ जाता है, ये उससे उस पॉलिसी से इनका, मेरी बात सुन ले, उससे इख्तिलाफ है इनका, ये क्या वोट देंगे? और कोई ऐसा कानून आ जाए तो फिर वो हुकूमत कैसे चलेगी? इसके लिए तो जरूरी है कि गैर मशरूत हमायत जो है वो की जाए। जैसे हमायत तो मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाती है, इसकी वजह कि दोनों पार्टीज का अपना मंशूर है सर। वो सर उसी सूरत में मुमकिन है कि ये कबीना में बैठे और जिसके इम्कानात मौजूद हैं कि ये कबीना में बैठेंगे। अगर एक हुकूमत के तौर पे ये काम करेंगे फिर कुछ और होगा। एक बंदे को खड़ा कर देना, जनाब आप वज़ीर आज़म हैं और आप काम चलाएं, और हर काम में रुकावट डाली जाए। देखिए मैं अपनी जो पार्टी पॉलिसी के हवाले मैं जो इस्तेहकाम की बार बार बात करता हूँ ना सब, ये जरा आप नोट कीजिए कि हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए जिस तरीके से सरकारी मुलाजमीन की तस्वीर लगाकर उनको दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने इसके ऊपर नोटिस भी लिया और उन्होंने कहा कि हम इनको यानी मिसाल बनाएंगे, ये जिस तरीके से कर रहे हैं यानी आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तो अगर अदम इस्तेहकाम लाना हो जिस तरह से कि एक जमात का ये खासा है कि वो इस तरीके ये तरीकेकार इख्तियार करती हैं, जो सब कानून तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है इस हवाले से। फिर रियासत जो है उसको अपनी रेट कायम करना होगी। जो निगरान हुकूमत है, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा जनाब ये जो कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं। वो जो कमिश्नर वाला मामला था, जो जिसने अब वो इस तरह से वो मुख्तलिफ सरकारी मुलाजिम लगा के और वो जो उनको दबाव में ला रहे हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, उनकी फैमिली जी इस तरह से कह रहे हैं। और ये नकाबिले बर्दाश्त है, ये नकाबिले बर्दाश्त, ये शर्मपसंदी है मेरा ख्याल है। और इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल ठीक जो आप कह रहे हैं। लेकिन मैं अब जरा थोड़ा सा चाहता हूं कि सियासी बात की जाए। पंजाब के अंदर पहली बार, बल्कि मेरा ख्याल पाकिस्तान में पहली बार कोई खातून जो है वो वजीर आला बनने जा रही हैं और वो मरियम नवाज शरीफ साहब हैं। सचिव साहब, मरियम नवाज शरीफ साहब इससे पहले कभी कोई मिनिस्ट्री चलाने का तजर्बा नहीं रखती हैं। मिनिस्ट्री क्या, वो रुकने असेंबली कभी नहीं रही। तो अब वो चीफ मिनिस्टर बनने जा रही हैं। पंजाब जैसा सूबा सर, आपके ख्याल में वो प्रॉपर तरीके से चला सकेगी? सर देखिए उनके पास, क्योंकि उन्हें जिनसे उनका मुकाबला है ना वो उनके चचा हैं, ये ज़हन में रखिएगा। शहबाज शरीफ साहब जिनका पूरे पाकिस्तान में कहीं कोई मुकाबला नहीं रहा। बिल्कुल सही गल है, बिल्कुल सही बात है। जो तरक्याती काम जिस तरीके से उन्होंने किए, जिस तरह से जाफशानी के साथ उन्होंने काम किया, वो मिसाल है। और ब्यूरोक्रेसी तो हमेशा परेशान ही रहती थी कि जनाब सुबह फजर पढ़ के कोई उनको याद आ जाता है इजलास जनाब आ जाए, आधे घंटे में पहुंच जाए। वो कहते साड़ी तो नींद ही नहीं पूरी होती, इतने एक्टिव और बहुत एक्टिव थे। अब ये है कि जो मरियम नवाज को जो एक उनके हक में बात जाती है कि उनके पास एक टीम है, तजर्बाकार टीम। वो जो साबिक वज़रा हैं वो उनके साथ हैं। फिर ब्यूरोक्रेसी ऐसी है, ज़ाहिर है अगर वफाक में मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत हो और पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत हो, तो फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो इंतज़ामी अफसरान हैं, ये वो कहने वो क्रीम चुन चुन के, जिन्होंने माजी में इनके साथ काम किया हुआ है और अच्छा काम किया हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी। फिर वो कहती हैं कि जनाब मेरे जो कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ, वो उनकी पुश्तपनाही और मुशावरत और सारा कुछ पीछे शामिल होगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब तो जो हैं वो किसी न किसी ने पहली मरतबा तो आना ही होता है, पहली मरतबा। लेकिन उन्होंने जो इक़्तिदार
ان کے والد صاحب بھی رہے ہیں, ان کے چچا بھی رہے ہیں, انہوں نے جو دیکھا ہے ان کے سامنے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, ان کے اچھے پہلو, ان کے برے پہلو, ان کے اچھے نتیجے, ان کے برے نتیجے سب ان کے سامنے ہیں. اور میرا خیال ہے ان کے پاس ایک لائن موجود ہے, یہ کوئی وہ والا نہیں, انڈر ٹریننگ وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گی, ٹریننگ ان کی ہو چکی ہوئی ہے. ظاہر یہ ہے کہ جناب ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں رہا, لیکن عہدوں سے زیادہ کام کیا وہ انہوں نے بہت سارے معاملات میں. نہیں, بہت سخت حالات میں بہت زیادہ جدوجہد انہوں نے کی ہے, لیکن انتظامی معاملات نور اللہ صاحب چلانا ایک اور سکل ہوتی ہے. اور آپ کے خیال میں جو میں نے سوال ان سے کیا تھا وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں, مریم راشد صاحبہ اس ٹاسک پر پورا اتریں گی؟ جی یقیناً. ایک تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ 2013 سے 2018 کا جو پیریڈ تھا وہ اس میں وزیر اعظم ہاؤس میں تھیں اور وہ بہت ساری چیزوں میں انوالو تھیں, تو وہ پریکٹیکل ایکسپیرینس اس کا ہے ان کو. اور دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 16 ماہ کی حکومت میں پی ڈی ایم کی جو حکومت رہی ہے اس میں بطور وزیر خارجہ پرفارم کیا. جی جی, اچھا, ان کا بھی پہلا ٹرم تھا بطور وزیر, اور انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا. اس کے پیچھے کیا ہے کہ ان کی جو سیاسی ٹریننگ ہے وہ بول رہی تھی, اس پہ لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ ان کی بڑی اچھی پولیٹیکل ٹریننگ ہوئی ہے. اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ کی بھی پولیٹیکل ٹریننگ بہت زبردست ہے. ان کے والد صاحب نواز شریف صاحب ان کی رہنمائی کے لیے موجود ہوں گے, اور ان کی ٹیم میں بڑے سینئر لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں, جو مختلف چیزوں پہ انہیں بریف کر رہے ہوں گے, انہیں گائیڈ لائنز دے رہے ہوں گے, اور انہوں نے اپنا یہ کام شروع بھی کر دیا ہوا ہے. انہوں نے کچھ دن سے کچھ لوگوں سے وہ سرکاری افسران سے بھی ملنے کے حوالے سے اور مختلف چیزوں پہ ان کی انسٹرکشن سامنے آ رہی ہیں, اور یہ نارمل ہمارے روٹین کی چیز ہے جس طرح سے وہ کر رہی ہیں. تو میرا خیال ہے وہ اچھا پرفارم کر سکتی ہیں, ان کے پاس ایک پراپر ٹیم موجود ہے, ایکسپیرینس ٹیم موجود ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. اور یہ بلکہ اچھا ان کو بریفنگز مل رہی ہیں ابھی. جی بریفنگز بھی مل رہی ہیں, اور انہوں نے خود بھی بلا لیا, انہوں نے خود بھی بلا لیا کچھ افسران کو, ان سے بھی بات کیا انہوں نے. تو یہ ساری چیزیں ایک اچھی چیز پازیٹیو سائڈ پہ نظر آ رہی ہے. میرے خیال میں ایک اچھا ایک پازیٹیو تجربہ ہوگا. اور ان کے سامنے جو بینچ مارک ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا شہباز شریف صاحب کا, شہباز شریف کے طور پہ بڑے مشہور تھے وہ, شہباز سپیڈ. اور دوسری بات دیکھیں کہ ان کے بعد ابھی یہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں ہمارے, تقریباً 13 ماہ ہو گئے, محسن نقوی صاحب, انہیں محسن سپیڈ کے حوالے سے جانا جاتا ہے, انہوں نے بھی وہ شہباز شریف کی جو سپیڈ تھی اس کو مینٹین رکھا ہوا ہے. تو نئی وزیر اعلیٰ کے لیے یہ دونوں بڑے چیلنجز ہیں, اور جس طرح سے انہوں نے سٹارٹ لیا ہے جتنے چند دنوں میں, جبکہ ابھی بڑی ابتدائی سٹیج ہے جس میں ابھی اسمبلی کا حلف بھی نہیں ہوا ہے, وزیر اعلیٰ کے طور پہ بھی وہ سامنے نہیں آئی ہیں بطور آفیشلی, لیکن وہ جس طرح سے انہوں نے کام شروع کر دیا ہے, میرے خیال میں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا. سیدھی صاحب, یہ حلف کی بات ہوئی تو یہ کب تک آئینی طور پہ لازم ہوتا ہے حلف لینا؟ میں چاہے یہ صرف یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ جو عوام ہے وہ ایجوکیٹ ہو جائیں کہ یہ حلف کب تک ہوگا, کیونکہ بہت سارے عناصر ایسے ہیں جو اس بات کے اوپر بہت سوشل میڈیا کے اوپر وویلا مچا رہے ہیں کہ جناب اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا یا کچھ اس طرح کی شر پسند آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ موجود ہے. تو میں چاہ یہ رہا ہوں کہ آپ اس کی آئینی پوزیشن ذرا پلیز واضح کریں. یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے آئین میں, 91 آرٹیکل ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب پولنگ ڈے کے بعد 29ویں دن لازمی طور پہ اجلاس ہوگا, لیکن اس سے پہلے اگر صدر چاہیں 21ویں, ہاں سوری 21ویں دن, 29 فروری بنتی ہے. اچھا وہ 29 فروری, ہاں وہ 29 فروری, ہاں ٹھیک ہے نا, وہ 29 فروری تک اجلاس بلانا ضروری ہے. لیکن اگر صدر مملکت چاہیں تو وہ اس سے پہلے بھی اجلاس طلب کر سکتے ہیں, لیکن صدر مملکت خود یہ اجلاس نہیں طلب کر سکتے. جو وزارت پارلیمانی امور ہے وہ انہیں سمری بھیجیے گی جناب معاملہ ٹھیک ہو گئے, اور پہلے ہی اجلاس میں پہلے جو سابق سپیکر ہیں, سابق تو سپیکر نہیں ہوتے لیکن وہ جو اب سپیکر ہیں راجہ پرویز اشر صاحب, وہ حلف لیں گے ان سے, اور اس کے ساتھ ہی سب سے پہلے جو کام ہوگا اس سے پہلے وہ پروسیس مکمل ہو چکا ہوگا, وہ مخصوص نشستوں والا, وہ کمپلیٹ ہو گیا, وہ ہاؤس کمپلیٹ ہو جائے گا. ہاں سارے لوگ مکمل وہاں پہ بیٹھیں گے اور وہاں پھر حلف ہوگا, اور پھر وہاں سپیکر کا اور ڈپٹی سپیکر کا, اور اس کے ساتھ ہی پھر جو وزیر اعظم ہے ان کا جو ہے وہ الیکشن ہوگا. الیکشن یہ بھی ایک میتھ ہے, جیسے آپ نے یہ کہا یہ لوگ بڑے کنفیوز ہیں جناب, یہ 21ویں دن سے آگے جا نہیں سکتا, یعنی 29 جو فروری ہے اس سے آگے نہیں جا سکتا, پہلے ہو سکتا ہے. اور کچھ باتیں ایسی ہو بھی رہی ہیں, کوئی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ شاید 26 کو ہو جائے, یہ بھی بات ہے, کیونکہ 25 تک وہ سارا جو پروسیس ہے مخصوص نشستوں والا وہ مکمل ہونا ہے. اور دوسری جو میتھ ایک اور ہے کہ جناب صدر نے دعوت دینی ہے, یہ بھی ایک جو یہ بات کر رہے ہیں نا, صدر نے دعوت دینی ہے کہ آپ حکومت بنائیں, ان کی لائبریری میرے خیال وہ کوئی اپڈیٹ ہونے والی ہے یا پرانا ان کے پاس آئین پڑا ہوا ہے, یہ باتیں ختم ہو گئی ہوئی ہیں. یہ
ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوا تھا کہ جناب صدر دعوت دے گا کسی مسلمان رکن اسمبلی کو کہ جناب آپ حکومت بنائیں، اور پھر اسحاق ڈار صاحب، غلام اسحاق خان صاحب کا دور آیا تو وہ قائم مقام صدر تھے، تو پھر انہوں نے ذرا لمبا کرنے کی کوشش کی اور محترمہ کو انہوں نے یہ کہا، کوئی پیغام شغام بھیجے، کوئی میسجنگ ہوئی کہ جناب مجھے آپ صدر منتخب کروائیں، پھر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ پھر وہ جب یہ فاروق لغاری صاحب صدر تھے اور نواز شریف وزیر پرائم اعظم منسٹر تھے، اس وقت یہ ترمیم کر دی گئی تھی کہ نہیں جناب ایسے نہیں، جو بندہ اپنی اکثریت ثابت کرے گا اس کو دعوت دی جائے گی، اور ثابت کرنے کا طریقہ الیکشن ہے۔ پھر مشرف صاحب نے پھر آ کے وہی کام واپس، لیکن پھر 18ویں ترمیم کے اندر موجودہ صورتحال میں موجودہ صورتحال میں یہ ہے کہ الیکشن ہوگا اور وہ رن آف الیکشن ہوگا۔ فرض کریں کہ یہ 336 سیٹیں اب رہ گئی ہیں، 336 میں سے 169 جو ووٹ لے جائے گا بندہ الیکشن میں، وہ گولڈن نمبر ہے، وہ گولڈن نمبر ہے، وہ وزیر اعظم ہو گیا۔ اس کو اسی ٹائم سمری جائے گی، اسی وقت صدر صاحب جو ہیں وہ حلف کے لیے تیار ہوں گے، اسی دن سارا کام مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ 169 نہیں لے سکتا، یعنی ٹوٹل رکنیت کا نصف سے زیادہ وہ نہیں لے سکتا، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کہ اگر 3 کینڈیڈیٹ ہیں تو سب سے کم سکور والا باہر ہو جائے گا، 2 جو ہیں ان کے درمیان مقابلہ، اور وہ مقابلہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کہ حاضر ارکان جو ہیں اندر بیٹھے ہوئے، پھر 169 کی شرط ختم ہو گئی، پھر جو حاضر ارکان ہیں ان میں سے اکثریت نہیں لے جاتا، یا اکثریت ایک بندے کو ووٹ نہیں دیتی، وہ ہوتا رہنا ہے۔ یہی نہیں ہو سکتا کہ جناب یہ الیکٹ نہیں ہو سکا تو صدر صاحب اسمبلی ڈیزالو کرنے کا اختیار، یہ ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی ہیں ساری چیزیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو سیاسی عدم استحکام کی باتیں کی جا رہی ہیں ان میں کوئی ایسا طاقت یا صداقت موجود نہیں ہے۔ یہ جو اسمبلی اب منتخب ہو کر آئی ہے اس کے اندر سے ہی ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ انشاءاللہ منتخب ہو جائے گا۔ تو جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان مولا صاحب اس وقت بھی مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، آپ کے خیال میں انہی کے درمیان بات چیت طے ہو جائے گی اور پھر شہباز شریف صاحب کے پرائم منسٹر بننے کا امکان کافی زیادہ ہے؟ دیکھیں یہی اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ جب یہ دونوں پارٹیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو انہیں سمپل میجورٹی مل جاتی ہے، 51% آف ووٹس ان کے پاس ہیں، تو اس کے بعد کوئی اور باقی سب بھی اکٹھے ہو جائیں تو وہ اپنا الگ سے یہ نمبر اگر یہ 2 شامل نہیں ہوتے تو نہیں ہوتا، اگر یہ 2 شامل نہیں ہوتے تو اس لیے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ہاں وقت گزر رہا ہے، اس کی وجہ سے صرف نقصان ایک ہو رہا ہے کہ رنگ برنگی خبریں، فیک نیوز، جھوٹا پروپیگنڈا، اس کی وجہ سے چیزوں کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ مشکوک ہو رہی ہے، چیزیں یا ادارے ڈسکریڈٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا چاہیے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو، کہ وہ اپنے مذاکرات جو ہیں اس کو حتمی مراحل پر لے کر آئیں اور فیصلہ کریں، تاکہ یہ جو بے یقینی کی فضا پیدا ہو رہی ہے یا وہ شکوک بڑھ رہے ہیں وہ ختم ہوں اور کام آگے چلنا شروع ہو۔ اسی طرح صوبوں میں نون لیگ ہے جس نے اپنے وزیر اعلیٰ کا اعلان کر دیا ہوا ہے، مریم نواز صاحبہ اور ان کی انوالومنٹ بھی نظر آ رہی ہے۔ اچھا پی ٹی آئی نے کے پی سے اپنا کر دیا ہوا ہے، لیکن سندھ میں ابھی تک انہوں نے اپنے وزیر اعلیٰ کا نام اناؤنس نہیں کیا۔ بلوچستان میں بھی نہیں ہوا ابھی، بلوچستان میں تھوڑا سا صورتحال ایسی ہے کہ وہ 2-3 پارٹیز مل کے حکومت بنائیں گی سندھ میں، لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ چونکہ وہ مینڈیٹ بہت واضح ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس لیے یہ کوئی شک نہیں ہے کہ کسی اور پارٹی کا کوئی شبہ نہیں اس میں رہ گیا، اس لیے صرف انہوں نے اپنا اناؤنس کرنا ہے۔ وہ پرابلی اپنی پولیٹیکل ایک اس کے مطابق سی سی کا اجلاس یا پارٹی کا اجلاس بلا کے وہ اناؤنس کر دیں گے۔ مراد علی شاہ صاحب کو کر دیں یا کسی اور کر دیں، زیادہ امکان یہی ہے کہ مراد علی شاہ صاحب ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما جناب عابد شیر علی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اجلاس جاری ہیں جس میں آئندہ کی جو حکومت سازی ہے اس کے مراحل کو طے کیا جا رہا ہے، سر کب تک اناؤنس کر دیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ معاملات کمپلیٹ ہو گیا اور حکومت بننے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی انفارچونیٹلی چند دنوں سے ہم بھی سن رہے ہیں کہ جو انتخابات میں دھاندلی کے ایک الزامات لگا کر یہ الیکشنوں کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ ملک کے لیے بہتر ہے نہ ملکی سلامتی اداروں کے لیے بہتر ہے۔ وہ تمام وہ پروپیگنڈا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ تو چیخ و پکار ہمیں کرنی چاہیے کہ مجھے میرے ساتھ دھاندلی ہوئی، میرے حلقے میں دھاندلی ہوئی، میرے 30,000 ووٹر جنہوں نے مجھے پیچھے عمران خان کے خلاف ووٹ دیا ان کا ووٹ شفٹ کر دیا اور کانسٹیٹوئنسی کے اندر باہر کے ووٹ میرے پاس تو اس کے ثبوت ہے گوشت قسم کے وہ
پولنگ بوتھ بنائے ہوئے تھے جہاں پر وہ لسٹیں موجود نہیں ہیں. سر وہ اس کے لیے تو فورمز موجود ہیں نا عابد شیرلی صاحب. میں نے آپ کو یہی کہا ہے تو ہم نے تو ملک کے لیے زبان بندی کی ہوئی تھی کہ یہ دیکھیں یہ سارا انہوں نے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کو شکایات ہیں اس کے لیے تو رولز کے اندر، قانون کے اندر، آئین کے اندر فورمز موجود ہیں، وہ وہاں پر بات کی جا سکتی ہے، وہاں پر جایا جا سکتا ہے. بالکل. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب ہم کو نکالنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون صرف اقتدار کی پالیٹکس نہیں کر رہی. ہم چاہ رہے ہیں کہ معاشی مسائل کا جو پہاڑ کھڑا ہے، جو کیتو کا پہاڑ کھڑا ہے، ان مسائل کو نبڑنا خالی پاکستان مسلم لیگ نون کی ذمہ داری نہیں ہے. اور ہم نے پہلے بھی اپنا کیپٹل لاس کیا ہے، بڑا بڑا پولیٹیکل اس کی ہم نے اس کا پے آف کیا ہے. تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ نون لیگ نے ساری گندگی کو اٹھانے کا اپنے کندھوں پر ٹھیکہ لیا ہوا ہے. پھر تباہی کوئی اور لوگ کرے، ملک کا بیڑا گرک کوئی اور کرے. اور جب یہ مشکل ترین ابھی جو آپ نے سوال کیا اسی کا جواب دینا، تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت تمام پاکستان کے اسٹیک ہولڈر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آئیں، ٹیبل پہ بیٹھیں، اگلے 5 سال کا معاشی ایجنڈا بنائیں کہ ملک کو ان کرائسس سے نکالنا کیسے، نہ کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرے کہ جی دھاندلی ہوگی، فلان ہے فلان ہے. تو آپ پاکستان کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے پھر دلدل میں پھینکی جا رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ ناانصافی ہے. لوگوں نے اپنا ووٹ دے دیا، چاہے ٹھیک کیا چاہے غلط کیا، جو بھی آپ کے لوگوں کا فیصلہ آ گیا ہے سر. اب تو لوگ امید لگا کے بیٹھے کہ یہ جو 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کا فیصلہ کیا ہے؟ لوگ تو اب آپ کی طرف امید کی نظر سے دیکھ رہے ہیں سر. دیکھیں جی، ہم تو امید کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. ہم تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اسٹیک ہولڈرز کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ ٹیبل پہ بیٹھیں. یہ ملک صرف 2 سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کا نہیں ہے، سب کا ہے. میڈیا ہاؤسز کا بھی ہے. میں میڈیا ہاؤسز کو بھی آپ کے توسط سے کہوں گا کہ آپ خدارہ یہ ان چیزوں کو ہوا نہ دیں کہ تاکہ پھر یہ نہ ہو کہ سب کے پاؤں سے زمین نیچے طرح سے کھسک جائے. تو یہ مناسب بات نہیں ہے. تو ملک کو لے کر چلنا پاکستان مسلم لیگ نون سمیت تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے. ٹیبل پہ بیٹھے، ٹیبل پہ معاشی پلان بنائیں. تو یہ پاکستان کو آگے لے کر چلیں. یہی نواز شریف کا فارمولہ ہے، یہی پاکستان مسلم لیگ نون کا فارمولہ ہے کہ پاکستان کی بات کریں. چھوڑیں کہ کتنی پارٹی کس پاس کتنی سیٹیں ہیں. جی بہت شکریہ عابد شیرلی صاحب. آپ جو بات کر رہے تھے، ساری قوم یہی چاہتی ہے کہ صرف پاکستان کی بات کیجئے اور پاکستان کو آگے لے کے بڑھنے کی بات کیجئے. یہ بات جو عابد شیرلی صاحب کہہ رہے تھے چیف صاحب، یہ بات شہباز شریف صاحب نے پہلے بھی کی تھی کہ جناب سب لوگ بیٹھ کر ایک معاشی چارٹر آف معیشت کر لیں، ٹھیک ہے، بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کر لیں کہ بھی جو بھی حکومت میں آئے گا کم از کم یہ پالیسی جو ہے اس کے اندر ہم رہیں گے اور معیشت کے حوالے سے ہم اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے. تو یہ بات تو درست ہے ان کی. میرا خیال یہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی نا، اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا جناب کم از کم جو اس ملک کی جو صورتحال ہے، معاشی صورتحال، اس سے نکالنے کے لیے ایک مساق معیشت کر لیا جائے. تمام بیٹھیں لوگ، اس میں اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں، جو ہمارے بزنس سے وابستہ لوگ ہیں، اس اقتصادیات سے وابستہ لوگ ہیں، ان کو بھی شامل کیا جائے. بیٹھ کے ایک پالیسی بنائی جائے. اور وہ آپ کو یاد ہوگا ایک دور میں تو 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ، جی 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 آپ کو یاد ہوگا ہم پڑھا کرتے تھے، تیسرا ترقیاتی منصوبہ، 5واں ترقیاتی اور وہ ترقیاتی منصوبے جو لے کے گئے ہیں ہم سے، جی جی وہ بہت ترقی کر گئے، وہ آگے چلے گئے ہیں. ہم بھی اسی طرح کا اگر یہ تمام جماعتیں بیٹھ کے کوئی بنا لیں پروگرام ایسا، 5 سالہ ہو، 3 سالہ ہو، 10 سالہ ہو، 20 سالہ ہو، پھر وہ جو باہر سے آتی ہے نا سرمایہ کاری، وہ دیکھتے ہیں جناب ابھی 5 سال پارلیمنٹ سے پوری کر گئی، حکومت جو ہے 3 سال بعد جناب جا رہی ہے، یہاں کوئی ایسا مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان میں، پھر وہ اس طرح آتے نہیں. اگر انہیں پتا ہو کہ جو ان کی معاشی پالیسی ہے وہ قائم رہنی ہے، تو پھر لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. نہ صرف یہ کہ باہر کے لوگ کرتے ہیں بلکہ پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور چیزیں آگے کی طرف بڑھتی ہیں. لوگ خوفزدہ رہتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب یہ چونکہ سلسلہ اسی طرح سے چلنا ہے تو ہم بھی اپنا سرمایہ اس میں انویسٹ کرتے ہیں. پالیسی بدل، حکومت کا پالیسی بدلتے، وہ ایک نیا مسئلہ بن جاتا ہے، بالکل بن جاتا ہے. اچھا لیکن نور اللہ صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ ان کا آج شاید 5واں راؤنڈ ہوا ہے
مذاکرات کا، اور ابھی تک جو ہیں وہ کوئی پازیٹیو وائبس تو آ رہی ہیں لیکن کچھ اعلان نہیں ہوا کہ یہ ہم پرسوں یہ کرنے جا رہے ہیں، کل یہ کرنے چاہ رہے ہیں، یا ہمارا آپس میں معاہدہ طے پا گیا اور اب ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ یہ تو انہوں نے اعلان کر دیا تھا، بلاول بھٹو زرداری نے بھی اور آصف زرداری صاحب نے بھی اور شہباز شریف صاحب نے بھی، کہ ہم مل کر حکومت بنائیں گے، لیکن ان کے درمیان جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے کس طرح سے آگے بڑھے گا اس پر اجلاس جاری ہیں۔ یہ کافی لیٹ نہیں کر دیا انہوں نے؟ نہیں، میرے خیال ہے لیٹ والا مسئلہ نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو غیر یقینی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے یا دیگر ذرائع کے ذریعے، اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ دیر ہے، ادروائز جو قانونی فریم ورک ہے اسی کے اندر سارے کام ہو رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو مین لیڈرشپ ہے دونوں پارٹیوں کی وہ بڑی مطمئن ہے۔ نواز شریف صاحب آج مری چلے گئے ہیں، اس کا مطلب انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ایسا مسئلہ نہیں انہیں لگ رہا کہ بہت خرابیاں ہو گئی ہیں یا چیزیں کنٹرول میں نہیں ہیں، تو وہ ریلیکسڈ ہے اور یہ چیزیں نارمل چل رہی ہیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی نے بھی اپنی جو ٹیم بنائی ہوئی ہے وہ پراپرلی ورکنگ کر رہی ہے، دونوں کی ٹیمز کر رہی ہیں۔ آج والے اجلاس کے بعد میرا خیال ہے دونوں ٹیمز اپنی اپنی ٹاپ لیڈرشپ کو بریفنگ دیں گے فائنل، اس کے بعد میرا خیال ہے اگلے 2 سے 3 دن میں یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی۔ اور جو آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے تو ایشو چارٹر آف اکانومی کی بات ہم کر رہے تھے، تو اصل ایشو تو یہیں پر آ رہا ہے۔ یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی، ایک پارٹی کی پالیسی کچھ اور ہے، دوسری پارٹی کی پالیسی کچھ اور ہے، تو یہی تو چارٹر آف اکانومی ہونا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں میجر پارٹیز جو ہیں وہ ابھی کچھ چیزوں پہ متفق نہیں ہے، لیکن اس میں اچھی بات ہے بجائے اس کے کہ آج وہ صرف اس سوچ کے ساتھ کہ آج ہم نے وزارت عظمیٰ لینی ہے اور آج ہم نے وزارتیں لینی ہیں، اکٹھے بیٹھ جائیں اور کل کو جھگڑ رہے ہوں، کل ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس سے پہلے اگر وہ بیٹھ کر اپنی چیزیں کلیئر کر لیتے ہیں اور کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ میرے خیال میں یہ زیادہ مستحکم حکومت کی طرف ہم جا رہے ہیں، بجائے ہم ہڑ بونگ مچاتے ہوئے جلدی جلدی میں ایک فوری فیصلہ کر دیں، اچھا جی یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اس کے بجائے وہ پراپر طریقے سے نیٹی گٹیز میں جا کے آپ کی تمام ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ ان اجلاسوں کے اندر نا جو بات میرے علم میں آئی اور جو بڑی پازیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بات پر کوئی بحث نہیں ہو رہی ہے کہ فلاں وزارت آپ لیں گے فلاں ہم لیں گے۔ پہلے تو اس طرح سے ہوتا تھا نا، یہ وزارتوں کا وہاں پر یعنی تقسیم نہیں ہو رہی ہے، جس کو بندر بانٹ کہتے ہیں کسی دور میں، پالیسیز پر بات ہو رہی ہے، پالیسیز پر بات ہو رہی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، سیاسی جماعتوں نے کافی لرن کیا ہے۔ یہ جو استحکام والی بات ہے نا، ظاہر ہے سیاسی جماعتیں اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ اگلی حکومت جو ہے وہ 5 سال پورے کرے اور ملک میں استحکام آئے، سیاسی بھی اور معاشی بھی۔ یہ کچھ عالمی اشارے بھی ہوتے ہیں استحکام کے، اور وہ عالمی اشارہ جو ہے آج جو چائنا ہے ہمارا دوست، انہوں نے جو ہمارے الیکشن ہوئے ہیں ان کی ستائش کی ہے جی جی کہ بہت اچھے الیکشن ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ آنے والی جو حکومت ہے اس کے ساتھ ہم مل کر کام معاملات کریں جو ہے گے، وہ آگے بڑھائیں گے۔ یہ استحکام کے اشارے ہوتے ہیں بالکل ٹھیک کہ ہے۔ ظاہر ہے جو ہم جہاں بیٹھ کے اپنی جمع تفریقیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ آپس میں شیئر کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی کچھ انفارمیشن ہوگی جس کی بنیاد پہ وہ اتنے کہہ لیں آپ یکسو ہو کے ایک بیان دے یکسو رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے اور آنے والی حکومت جو ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرے، غربت کا خاتمہ ہو اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کا نمبر 1 ملک بن جائے۔ یہ ہم سب کی خواہش ہے، لیکن اس کے لیے ہم سب کو پوری قوم کو مل کر کام کرنا ہوگا اور جو بھی آنے والی حکومت ہے اس کے ہاتھ مضبوط کرنے ہوں گے۔ یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی کل، اللہ نگہبان۔